Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Famous scholar Mufti Muhammad Asif Iqbal Rizvi. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبناته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. محبت نال پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. بابا سے بلند پڑھو محبت نال. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صلی اللہ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے. بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات. زندہ رہنا ہو تو زندہ رہنا ہو تو انسان
مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز، کا سجدہ کعبے میں ہو، سجدہ کعبے میں ہو، اور دھیان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ بحمد و ثناء واقعد عالم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لا مکان زینت بزم کائنات، جانے کائنات جانے جہان کائنات، امام الانبیاء سید الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پیاری بارگاہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت اور محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی خوشبخت مہربان الحمد اللہ تعالی ماہ ذی قعدہ دا عظیم الشان خطبہ جمعہ المبارک اللہ سا سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ تھوڑے بیس بناؤ، آواز باریک زیادہ ہے۔ آج دا خطبہ جمعہ المبارک قربانی کرن دی فضیلت دے والے نال ہے، چونکہ اے ایام مقدسہ حج دے ایام نے، انہاں دناں وچ رب کائنات نے حضور دے غلاماں نو قربانی کرن دا حکم فرمایا۔ قربانی بلا شک و شبہ ایک عظیم عبادت ہے، اور اللہ دا قرب انہاں نو نصیب ہوندا ہے جڑے قربانی کر دے نے۔ حضور علیہ السلام دی آمد تو پہلے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام دیاں امتاں قربانی دا فریضہ سر انجام دیندیاں رہیاں۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے بھی قربانی کرن دا حکم فرمایا۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ قربانی کے دی سنت ہے؟ سرکار فرمایا اے تواڈے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ قربانی دی ابتدا قرآن پاک دے اندر شروع تو آ رہی ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نو اللہ پاک نے 20 بیٹے اور 20 بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضرت حوا علیہ السلام 20 مرتبہ حاملہ ہوئی ہیں، اور ہر حمل ایک بیٹا اور ایک بیٹی دی ولادت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام دی نسل برکت اتنی فرمائی، جدو آپ دنیا تو رخصت ہوئے اس وقت روئے زمین تے آپ دے 2 ترے پوتریاں دی تعداد 40,000 سے۔
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ ਹਜ਼ਰਾਤ ਰਿਵਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਹਵਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਮਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹਾਮਲਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 20 ਮਰਤਬਾ ਹੀ ਹਾਮਲਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਹਰਾਮ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬੇਟਾ ਔਰ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜੁੜਵਾਂ ਬਹਿਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਾਹ ਉਦੋਂ ਹਰਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹਿਨ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹਰਾਮ ਹੈ, لیکن اس وقت چونکہ ابتدا ہے نسل انسانی نے بڑھنا ہے اور سارے حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد چوں ہی آنا ہے، اس واسطے او آپس کے اندر بہن بھائی تے سن، لیکن جڑواں بہن بھائیاں دا نکاح نہیں سی، بلکہ ایک حمل دے وچ پیدا ہون والے بہن بھائیاں دا نکاح دوسرے حمل وچ پیدا ہون والے بہن بھائیاں دے نال ہوندا سی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آپ نے جڑواں ایک عمل چو بیٹا اور بیٹی پیدا ہوئے، بیٹے دا نام قابیل اور بیٹی دا نام اقلیمہ ہے۔ اس تو پچھلے سال ایک سال پہلے جڑا بیٹا پیدا ہویا ہے او دا نام حابیل ہے، اور حابیل دی جڑی سسٹر ہے جڑی او دا نال جڑواں پیدا ہوئی ہے او دا نام لیوا ہے۔ ہون رواج دے مطابق جدو سارے بڑے ہو گئے تے اینا دا آپس سے جو نکاح کرن لگے ہیں تے قابیل حضرت آدم علیہ السلام نے کہا بھی میں حابیل دی سسٹر نال نکاح نہیں کرتا، میں تے اپنی ہمشیرہ نال نکاح کرنا ہے۔ وہ دی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دی اے جڑی بیٹی اقلیمہ ہے، اے حابیل دی ہمشیرہ لیوا تو بہت زیادہ خوبصورت سن۔ قابیل آکر لگا میں تے او دے نال نکاح نہیں کرنا، میری اپنی سسٹر جڑی ہے او زیادہ خوبصورت ہے، میں او دے نال نکاح کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمایا میرے رب حکم فرمایا ہے کہ جڑواں بہن بھائیاں دا نکاح ہو سکتا نہیں، اس واسطے تیرا نکاح ہر صورت او دے نال ہی ہونا ہے، حابیل دی ہمشیرہ نال جد نام لیوا ہے۔ گل ود گئی، قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام نے واقعہ تُسا غلط بیانی تو کام لے رہے ہو، اللہ کتے حکم فرمایا ہے، لہذا ہے تُسی اپنے والوں یہ قانون بنا چھڑے ہیں، اللہ دا کوئی حکم نہیں ایسا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمایا اگر تینوں میری غلط اعتبار نہیں تو پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر قربانی پیش کر، تو اپنی نیاز پیش کر۔ حابیل اپنی قربانی پیش کرتا ہے، جے دی قربانی رب دی بارگاہ چ مقبول ہوئے گی وہ سچا ہوئے گا، فیصلہ ہو دے آکے چونے، تے جے دی قربانی مردود ہے وہ دے آکے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ہن قابیل جڑا ہے وہ کھیتی باڑی دا کم کر رہا سی، گندم اگانی، تے حابیل جڑے نے وہ بکریاں چراندے سن، دونوں آکے سن منظور ہے۔ قابیل نے گندم دا بھوسا وغیرہ خسی مطلب خسیس قسم دی گندم، رزیل قسم دی گندم جڑی بیکار ہے او دا ٹہر لا چھڑے، میں قربانی اللہ دی بارگاہ پیش کرنی۔ تے حابیل نے بڑا سونا جے اپنے پورے ریوڑ دے وچوں بکرا لیا تے او بکرا ذبح کر کے اونے پہاڑ دی چوٹی تے رکھ دیتا۔ ہن ہوندا ایسی بھئی قربانی کیویں قبول ہوندی ہے؟ قربانی انج قبول ہوندی کہ غیبی اگ سفید رنگ دی، سفید رنگ دی غیب دے وچوں اگ آندی، جن دی قربانی نو اگ جلا دین دی او قربانی اللہ دی بارگاہ چ مقبول ہے، تے جن دی قربانی نو اگ نہ جلان دی او قربانی اللہ دی بارگاہ چ مردود ہے، لہذا او بندہ بارگاہ اس دی دے وچ نہ مقبول ہوندا۔ ہن دونے رکھ کے بہ گئے، اور یاد رکھنا پہلے جتنیاں بھی قربانیاں نبیاں دیاں امتاں کیتیاں نے،
چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت ہے یا موسیٰ علیہ السلام دی امت ہے یا جتنے بھی نبی آئے انہاں دی امتاں جو قربانیاں کیتیاں نے انہاں سارے دیاں قربانیاں دا طریقہ یہ سی آسمان تو آگ آندی وہ قربانی کر کے رکھ دیں دے مزہ نہیں آ رہے یار قربانی کر کے رکھ دیں دے تے انتظار کر دے آسمان تو غیب تو آگ آئے گی جلائے گی تے قربانی قبول ہے ورنہ مردود ہے اے خاصہ صرف اور صرف اللہ نے حضور دے غلاماں نو عطا فرمایا اے اعزاز حضور دے غلاماں نو ملے آئے کہ قربانی بھی کر دینے تے کسے دے سامنے شرمندہ بھی نہیں ہوندے دیکھو پہلیاں امتاں قربانی کر دیاں راکے بہ جاندیاں جدی قربانی قبول نہ ہوندی اگ نہ جلا دی وہ پورے محلے کسے منہ دکھان دے قابل ہی نہیں سی ہوندا کہ انہیں حرام کمایا ہوئے گا اے چوری دا مال ہونا ہے انہیں جناب ایدی نیت ٹھیک نہیں ہونی لہذا یہ بندہ اللہ نو قبول ہی نہیں وہ شرمندہ ہوندہ تے جے اگر او سسٹم آج ہوندہ اس معاشرے وچ کہ جے دی قربانی نو آگ جلائے گی او قبول ہے اسی آپ فیصلہ کرنا بھی کتنے بندے محلے وچوں ایسے ہوندے جنہ دیاں قربانیاں جیڑیاں ہیں انہاں نو آگ جلا جاندی سود عام ہے بے حیائی عام ہے زنا عام ہے حرام کاری عام ہے اسی رزق دے پیچھے دے پھرنے ہیں اے نہیں غور کیتا بھی کیسا ہے حلال ہے یا حرام ہے پاک ہے نہ پاک ہے پلید ہے نجس ہے ٹھیک ہے اگر ایسا ہوندہ تے محلے چ بندے ایک دوجے نو منہ دکھاؤن دے قابل نہ رہندے لوگ رشتہ ہی نہ کر دے پائی یہ دی قربانی اللہ قبول ہی نہیں کردا جڑا اللہ دی بارگاہ چ قبول نہیں او دے نال کی رشتہ داری اے تے خدا دی قسم حضور دی رحمت دے صدقے اللہ نے ساڑھے عیبہ تے پردہ پا دیتا ہے او قانون رکھے ہی نہیں کیوں حضور دے غلام شرمندہ نہ ہوں اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب پڑھ رہے ہیں یا اللہ جڑی کتاب میں نے دیتی ہے اس کتاب دے اندر ایسی امت دا ذکر پڑھ رہے ہیں تورات دے اندر قربانی کرن گے خود کھان گے رشتہ دارانو ونڈن گے ایسی امت ہے قربانی کرن گے خود کھان گے قربانی کر کے گوشت بھی خود کھانا ہے اپنے رشتہ دارانو ونڈ دینا ہے غریبانو ونڈنا ہے ثواب بھی پورا ملے گا تے قربانی بھی قبول ہوگی توجہ ہے تے موسیٰ علیہ السلام کہندے نے یا اللہ ایڈی شانہ والی امت میں نو کیوں نہیں دے دیندہ اللہ فرماندہ ہے ایدے کوئی شک نہیں پہلیاں امتاں قربانی کر دیاں آگ جلان دی اے امت قربانی کرے گی اے قربانی اینا دی آگ جلا کے ضائع نہیں کرے گی بلکہ قربانی دا گوشت آپ استعمال کرنگے کھانگے بھی آپ ثواب بھی پورا ہوئے گا تے قربانی بھی قبول ہوئے گی اے کسے عام نبی دی امت نہیں ہے میرے سونے حبیب دی امت ہے میں پہلے گزارش کی دی ہے اگر او قیدہ کلیاں آج جندہ کہ قربانی آگ جلائے تے قربانی اللہ دی بارگاہ چ قبول ورنہ مردود تے ذرا آپ فیصلہ کرنا پھر اس وقت کنہ کنہ دے پردے اٹھ جاندے اے حضور دے صدقے اللہ نے سانو بچایا ہوئے ہون قابیل کہندہ ہے میں قربانی پیش کریں گا انہیں خسیس رزیل قابل ذکر قربانی پیش ہی نہیں کی تھی جڑا بھوسا وغیرہ سے ٹھہر لا کے اللہ دی بارگاہ ٹھہر لا کے بہ گیا ادھروں قابیل سترہ جہاں دنبا لے کے آیا حضرت آدم علیہ السلام تو نہ ہاتھ رکھوایا ذبح کرا کے تے پھر اونا گوشت اللہ دی بارگاہ پیش کیتا ہن دعا مانگ دینے یا اللہ جیدہ موقف سچا ہے او قربانی دی قبول کر آگ آئی اور آگ نے حضرت حابیل دی قربانی نو جلا دیتا تے حضرت آدم علیہ السلام فرمایا پترا میں تنو پہلے آکیا سی حابیل دا موقف سچا ہے تے تو غلط ہے لہذا تیرا نکاح تیری ہمشیرہ نال نہیں ہو سکتا تیرا نکاح حابیل دی ہمشیرہ لیوہ نال ہوئے گا حضرت آدم علیہ السلام تے سائڈ دے ہو گئے تے پرا بڑا غصے قابیل بڑا غصے چایا آکھن لگیا حابیل نو فیصلہ تے ہو گیا پر میں تنو چھڑنا نہیں جے تیرا نکاح میری ہمشیرہ نال ہویا تھا اور قرآن نے وہ لفظ ذکر فرمائے نے اگر ذوق کو بتے ذرا میں پڑھ کے نہ سنا دیں خالق کائنات قرآن پاک دے اندر بیان فرماندہ ہے
اللہ فرماندہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ قَالَ إِنَّمَا يتقبل الله من المتقين خالق کائنات محبوب علیہ السلام نے فرماندہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اللہ فرماندہ سونیا انہاں نوں ذرا آدم دے پتراں دیاں گلاں سناؤ کنہاں نوں پیچھے چونکہ پورے 2-3 رکوع یہودیاں دے بارے چاہ رہے ہیں جنہاں حضور دی مخالفت کی تھی جو حضور نو نام مننے اللہ فرماندہ محبوبہ انہاں نوں سنا کہ آدم علیہ السلام دے بیٹے ہیں انہاں دا جڑا آپس وچ معاملہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فرمایا جدوں انہاں قربانی رب دی بارگاہ دے اندر پیش کی دی ہے ایک دی قربانی اللہ قبول فرما لئی دوجے دی قربانی مردود ہو گئی ہے تے قابیل جے دی قربانی مردود ہوئی ہے او حابیل نو پیا کہندا ہے جد تے تو گیا ہے پر میرے ہتھوں نہیں بچ سکدا حضرت قابیل علیہ السلام فرماندے نے فرمایا گل سن میں رب دی رضا تیرا دیاں جے تو میں نو قتل کریں گا میں ہاتھ نہیں اٹھاواں گا میں تیرے کے اف نہیں کراں گا میں تے او دی رضا تیرا دیاں جتھوں تک قربانی قبول ہون دی گل ہے فرمایا انما يتقبل الله من المتقين اللہ ہر ایک دی قربانی قبول نہیں کردا اللہ قربانی او دی قبول کردا ہے جے دل وچ اللہ دا خوف ہوندا ہے توجہ ہے ایتھوں ایک نقطہ نکلیا حضرت حابیل دا جملہ سننا انہاں کہا تیری قربانی قبول نہیں ہوئی وہ دی وجہ ہے کہ تیرے دل چ اللہ دا ڈر ہی نہیں تو متقی نہیں پرہیزگار نہیں قربانی وہ دی قبول ہوندی ہے بولو کہ دی جے دے دل وچ اللہ دا خوف ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا اللہ تو نہیں ڈردا جڑا رزق حلال نہیں جڑا متقی نہیں او دی قربانی اللہ دی بارگاہ قبول نہیں حدیث پاک سرکار دا فرمان ہے کہ 40 درہم حلال دے ہون تے ایک حرام دا ہوئے تے او دے نال 41 درہم دا کپڑا خرید کے لباس پا کے بندہ نماز پڑھن آئے او دی نماز قبول نہیں ہوندی کیونکہ او دا ایک درہم حرام دا ہے ناجائز ہے تے جڑے بدن کپڑے پائے نے جدو کپڑے ایک درہم حلال دا نہ ہوئے تے او نماز قابل قبول نہیں تے جدہ سارا کامی سود دا ہوئے کیوں بھائی متقین دی قربانی اللہ قبول فرماتا اور سرکار دا واضح فرمان ہے فرمایا اللہ دا قرآن بھی ہے ہوئے ذوق دے ذرا پڑھئے خالق کائنات فرماندہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم فرمایا جڑا قربانی کر دینے اونا دی قربانی دا گوشت اللہ تک نہیں پہنچ دا خون اللہ تک نہیں پہنچ دا مطلب کوئی آکے جناب قربانیاں کرن دے نال رب کائنات دی بارگاہ دے اندر گوشت پہنچ جاندہ ہے ڈھیر لگ جاندہ ہے اللہ نو گوشت دی لوڑے اللہ نو خون دی لوڑے اللہ فرماندہ نا لن ینال اللہ لحومها وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ فرمایا خبردار ہرگز تواڈا نہ جناب اللہ دی بارگاہ خون پہنچ دائے نہ گوشت پہنچ دائے ہاں اے جڑا تقوی ہے جڑی نیت ہے اللہ دی بارگاہ تے نیت پہنچ دی ہے بندے دی کی ارادہ ہے کی نیت ہے جے دکھاوا مقصود ہے آج کل معاملات عجیب نے جناب والا زکاة تے فطرانے دا معاملہ ہوئے کوشش ہوندی ہے کٹ تو کٹ فطرانہ دیتا جائے جڑا نارمل ہے اگر بندہ صاحب حیثیت بھی ہوئے بندے کول پیسہ بھی ہوئے دولت بھی ہوئے مال و جائیداد تے کوٹھیاں تے بنگلے
تے فطرانہ کنا دینا جناب 100 روپیہ فی کس تے جدو قربانی دی باری آندی ہے حالانکہ حکم میں غریب آدمی جڑا جناب والا زیادہ استطاعت نہیں رکھدا وہ شریعت دی مقدار دے مطابق شریعت دی جو مقدار متعین کی گئی ہے وہ دے برابر دے حساب نال کم از کم فطرانہ دے وے لیکن جڑا مالدار ہے وہ حکم ہے وہ گندم دے حساب نال نہیں بلکہ کھجوراں دے حساب نال فطرانہ دے وے جاؤ دے حساب نال فطرانہ دے وے کشمش دے حساب نال فطرانہ دے وے لیکن معاملات برعکس ہوندے نے ایتھے فطرانہ 100 روپیہ فی حساب نال دتا جا رہا ہے تے جدوں قربانی دی باری آندی ہے بیل سجا کے 2.5 لاکھ دا بیل لے کے آندا ہے 5 لاکھ دا اونٹ لے کے آندا ہے پھر محلے وچ گلی کوچے دے اندر او دی نمائش کرائی جاندی ہے فخر دے نال دسیا جاندا ہے رشتہ داراں عزت و اقربا محلے والیاں تے رو پایا جاندا ہے یاد رکھنا اگر دل دے اندر ریاکاری آ گئی دل دے اندر ذرہ برابر دکھاوا آ گیا دل دے اندر ذرہ برابر بھی ایک خیال آ گیا کہ محلے میں میری واہ واہ ہو جائے میری رشتہ داراں دے اندر عزت بن جائے بڑے جناب والا میرا مقام بن جائے یاد رکھ مقام تے بن جائے گا رشتہ داراں تے روب تے پہ جائے گا محلے والیاں میں جناب والا روب و دبدبہ تے قائم ہو جائے گا اے تیرے 5 لاکھ دی قربانی اللہ دی بارگاہ نہیں پہنچنی پہنچے گی اودوں جدوں رشتہ داراں نو دکھانا مقصود نہ ہوے ہمسایاں نو دکھانا مقصود نہ ہوے بلکہ جے واسطے قربانی کیتی ہے اس رب نو راضی کرنا مقصود ہوے توجہ ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ایتے دے معاملہ یہ عجیب ہے جناب جانور کھلوتا ہے بوئے تے پہلے بنڈیاں پہیاں ہوندیاں نے گوشت دی نیت ہوندی ہے تے جے گوشت دی نیت ہوئے تے قربانی ہوندی نہیں اللہ فرماندہ میرے تک تے تہاڈا تقوی پہنچ دے توجہ ہے پریشان بیٹھے ہو میں کوئی عجیب و غریب موضوع نہیں چھیڑیا جس موضوع دی ضرورت ہے اسے تے گفتگو پیا کرنا بولو ذرا سبحان اللہ آدم علیہ السلام دا بیٹا فرماندا ہے حابیل نے کیا تیری قربانی اگر قبول نہیں ہوئی تے میرا قصور نہیں انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ قربانی متقین دی قبول کرتا ہے پرہیزگاراں دی رزق حلال والیاں دی قربانی قبول کرتا ہے قربانی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے بیٹا میں خواب کیا تینو ذبح پیا کرنا تیری کی رائے بے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اگلا کوئی جواب ہی نہیں دیتا انہوں نے کہا میرے تو کی پوچھنے ہو کیا پیشی کروں تم کو کیا چیزیں ہماری ہے کیا پیشی کروں تم کو کیا چیزیں ہماری ہے کیا پیشی کروں تم کو کیا چیزیں ہماری ہے کیا پیشی کروں تم کو کیا چیزیں ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ دل بھی تمہارا ہے تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی
تمہاری ہے. تے جے اللہ نہ کرے ساڑھے ورگی اولاد ہوندی کیوں ابا میں ہی تینوں لبیا. نبیاں دا پتر بھی نبی جیسا حوصلہ رکھتا ہے. نبی دا بیٹا ہے ناگوں بھی نبی ہے تے برکتاں تے حضور دے نور دیاں نے جیڑیاں پہلے حضرت ابراہیم دی پیشانی ہے حضور دا نور جلوہ گر ہون حضرت اسماعیل دی پیشانی بچ. انہاں کہا تُساں کرو جڑا رب حکم دیتا ہے میں صبر کرنے لیں چھپاؤ گے تسی میں نوں. تے جدو لٹایا چھوری پھیری تے نہیں پھیری ماری پتھر تے 2 ٹکڑے کر دیتا. غصے جا کے فرمایا چھوری بڑی گل ہے پتھر دے 2 ٹکڑے کر دے میں جڑا سب تو زیادہ سخت ہے تے میرے پتر دا گلا تے ریشم تو بھی زیادہ نرم و نازک ہے. ایتھے نہیں چل دی تے چھوری اللہ دی بارگاہ وچ کہندی ہے مولا جے زبان دے میں تے آج میں تیرے خلیل نو جواب نہ دے چھڑ. جے جواب دے میں نہ زبان اللہ زبان دیتی چھوری ابراہیم دے ہاتھے بولی کو پلا پترانو بھی ذبح کر دے. تے ابراہیم علیہ السلام فرمایا جدو حکم رب دا ہوئے تے پھر کرنا پہندہ ہے. اے خوشبو بند کر بھائی چلنا بس ادھر ہو کے مارے گا میرے سامنے نہ آیا کر سیدھی آوان دی گلے سے توجہ ہے جی. چھوری آکن لگی کو پتر نو بھی ذبح کر دے. تے ابراہیم فرما دینے جے حکم رب دا ہوئے تے چھوری کہنے لگی تینوں رب چوکی مرتبہ حکم دیتا ہے جو بیٹا ذبح کر. آپ نے فرمایا میں خواب ویکھے خواب وچ اشارہ ہے ایک دفعہ حکم آئے آکھن لگی تینوں ایک دفعہ حکم دیتا ہے ذبح کر میں انہوں 70 دفعہ کہندہ خبردار وال نہ کٹی. توجہ ہے تینوں ایک دفعہ آکے آئے ذبح کر میں انہوں 70 دفعہ کہندہ خبردار وال نہ کٹی نہیں تے نہ فرمانا چاہیے. تے میاں صاحب فرمان نے فرمایا اللہ دا حکم آندہ فرمایا ویکھ چھوری انہوں کٹنا نہیں ایتے اچھیاں شانہ والا پشت ایدی چون ظاہر ہو سی اوہ میرا سونا کملی والا بھی پشت دی چون ظاہر ہو سی تے میرا سونا کملی والا. قربان جامع جناب والا قربانی قبول ہو گئی دمبا آ گیا. اور حضرت سعید بن جبیر دی بڑی پیاری روایت ہے کہ جڑا دمبا آیا ہے نا کیڑا دمبا ہے اے او دمبا ہے جڑا دمبا حضرت حابیل نے قربانی واسطے پیش کیتا سی. اونا زندہ ہی لے آگے کھڑا کر دیتا. آگ آئی دمبے نو لے کے چلی گئی. دمبا اللہ دی بارگاہ موجود جنت وچ پالدا رہیا. تے جدو واری آئی حضرت ابراہیم دی قربانی کرنے دی اللہ فرماندا جبریل دوڑ. ہن خلیل نے قسم چک لئیے ابراہیم علیہ السلام ہن اور تک ٹلنا نہیں جدو تک تے ذبح نہ کرے. ہن چھری ہاتھے چے میری قسم چک کے اے چھری اپنے پتر دے گلے دے پاسے لے کے جا رہے ہیں. انج کر جلدی جا اوہی دمبا لیں اسماعیل نو ہٹا دمبا لٹا. ہن ابراہیم دی قسم بھی پوری ہو جائے تے قربانی بھی ہو جائے تے پتر بھی بچ جائے. اچھی بات نہ بول ذرا سبحان اللہ. تو جو ہے اے او دمبا ہے اے اوہی دمبا آیا ہے قربانی ہو گئی تے رب انہوں ادا ایڈی پسند آئی. فرمایا ہون انج کر توں ایک دفعہ کیتی ہے قیامت تک جے ہر سال ایتھے حج نہ کراما تے جے ایتھے قربانیاں نہ کراما تے قیامت تک ہر صاحب نصاب حضور دے غلام تے تیری یہ سنت واجب نہ کرا میں نو رب نہ آکھیا. توجہ ہے قربانی قرب تو مشتق ہے. قرب دا مطلب ہے جڑا قربانی کردہ ہے نفس دی قربانی مال دی قربانی اولاد دی قربانی جائیداد دی قربانی ہر شے او دی رضا تو وار دیندہ ہے او نو رب اپنا قرب عطا فرما دیندہ.
تے جدو واری آئی نا امام الانبیاء سید الانبیاء تاجدار بطہ صلی اللہ علیہ وسلم دی، میرے آقا امام الانبیاء سید الانبیاء فرماندے نے فرمایا صحابہ قربانی کرو، یا رسول اللہ قربانی کی دی سنت ہے؟ فرمایا سنت لابیکم ابراہیم، فرمایا اے تواڈے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، اے ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے۔ یا رسول اللہ سانو کی ملے گا قربانی کرن دے نال؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تانوں ملنا اے وے قربانی دے جڑا جانور ہے اس جانور دے جسم تے جڑے بال نے اللہ ایک ایک بال دے بدلے ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ بولو ایک ایک بال دے بدلے ایک ایک نیکی۔ سرکار اور کچھ فرمایا جدوں بندہ قربانی دا جانور ذبح کردا ہے، قربانی دے جانور جدوں ذبح کرے تے خون نکلدا ہے، فرمایا جڑا بندہ قربانی کردا ہے وہ جانور جدوں ذبح ہوندا ہے، ذبح ہون دے نال او قربانی دے جانور دا خون دا پہلا قطرہ زمین تے بعد وچ گردا ہے، اللہ قربانی کرنے والے دے سارے گناہ پہلے معاف فرما دیندا ہے۔ اللہ اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ توجہ ہے، قربانی کرنا بہت بڑا ثواب دا کام ہے، تے کئی بندے جڑے اسلام تو سانو دور کرن دے چکراں چ یہودیاں دے جان لو جی بڑے جانوراں دا ضیاء ہوندا ہے، قربانی دے جانور تے چھری پھیری جاندی ہے، تکلیف ہوندی ہے، اے کیڑی عبادت ہے؟ اینا پیسے نال کسے بیوہ نو او دی خدمت کر دیو، کسے یتیم بچی دی شادی کرا دیو، اے فلاں کام کراؤ تے فلاں کراؤ، اے کوئی ضروری تے نہیں۔ میں کہا تم آج دیاں گلاں کرنے، حضور علیہ السلام نو انہاں گلاں دا پتہ نہیں، رب نو پتہ نہیں سی۔ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث حضور نے فرمایا جیڑا بندہ استطاعت رکھدا قربانی کرن دی تے او پھر بھی قربانی نہیں کردا، فرمایا او پھر ساڑی عیدگاہ دے قریب نہ آوے، انہوں عید پڑھن دی اجازت نہیں، یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، جیڑا بندہ استطاعت رکھدا قربانی کرے تے پھر نماز عید پڑھن آئے تے قربانی کرے، ورنہ او دی کوئی قربانی او دی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ توجہ ہے، حضور نے نہیں سی پتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جو فرمایا صاحب استطاعت قربانی کرے، گھارے چھ 10 بندے نے 10 دے 10 استطاعت رکھ دینے، 10 قربانیاں نے، اے نہیں بھی ایک قربانی سارے والوں کفایت کرے گی، نہیں، ایک قربانی وہ دے والوں ہی کفایت کرے گی جڑا گھر وچوں صاحب نصاب ہے۔ اے زیاں نہیں، اے اللہ پاک دی بارگاہ چ قرب حاصل کرن دا طریقہ ہے۔ غریباں یتیماں نو خدمت کرن دے اور بڑے موقع نے، تے بھی تے خدمت ہے، قربانی دے جانوراں دیاں کھلاں غریباں دے کام آندیاں نے، خدمت نہیں۔ انہاں نال بھی تے کئیاں بچیاں دیاں شادیاں ہو جاندیاں نے، اور سلسلہ ایک چلدا ہے، اور او لوگ جنہاں نو پورا سال بیچارے نو گوشت نصیب نہیں ہوندا، اج دے دن او بھی جناب والا پیٹ بھر کے نعمت حاصل کر لیندے نے۔ رب کائنات دے ہر کام دے اندر حکمت ہے، اور اے یاد رکھنا قربانی چ برکت ہے۔ توجہ ہے، کربلا دے میدان 40,000 سن، ادھر 72 سن، اونا وچوں کو 1000 2000 مارے گئے، 3000 5000 10,000 مارے گئے، چلو 30,000 تے بچے نا، تے ادھروں سارے شہید ہوئے نے، ایک بچے آئے۔ توجہ ہے، ادھروں سارے شہید ہو گئے، ایک کو بچے نے حضرت سیدنا امام زین العابدین۔ تے آج پوری دنیا چ جس گلی محلے کوچے بستی نگر شہر چلا جا، ہر جگہ تے تینو خون رسول دی خوشبو ضرور آئے گی، ہر جگہ تے کوئی نہ کوئی سید موجود ہے۔ کیوں؟ رب برکت او دے وچ پاندا ہے جنوں قربانی دی سعادت نصیب ہوتی۔ اینا قربانیاں دیتیاں نسلاں قیامت تک آباد نے، اونا قربانی نہیں دیتی، جیت گئے نے، جیت کے بھی نسلہ ختم نے۔ اے بظاہر لوگاں دیا نظرات ہار گئے ہونگے، لیکن حرم دے باوجود انہوں دا مقام کل بھی زندہ سی، آج بھی انہوں دا مقام ان کی بلند و بالا عرفہ والا ہے۔
کیوں؟ قربانی اچ برکت ہے. زکات دینے ہو نا، زکات نال مال پاک ہوندا ہے. جب مال پاک ہوئے تے اللہ اودے وچ برکت پا دیندا ہے. توجہ ہے. اور پھر تسی ایک مثال بڑی مشہور ہے، کتنے جانور بکرے روزانہ ہر شہر ذبح ہو رہے ہیں. کتنے جانور ذبح ہوندے نے ہر شہر وچ، بکرے بڑا گوشت ذبح ہو رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں. کدے کسی شہر چ شارٹ ہویا گوشت، بھئی یار تو اس شہر تو گوشت نہیں ملتا. پورے پاکستان نہیں، پوری دنیا چ مسلمان جتنے نے حلال گوشت کھاندے نے. صرف منگل کو چھٹی ہے، اس تو علاوہ تے ہر وقت گوشت ملتا ہے نا، اویلیبل ہے. 10 بجے تو بعد پھٹے دے گوشت ہی نہیں لبدا. اور پھر جو قربانی دا دن آندا ہے تے ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، لکھاں کروڑاں دی تعداد جانور ذبح ہوندے نے تے منڈیاں چ اجے بھی بچے ہوندے نے. وہ بیچارے بچا کے واپس لے جاندے نے. ہن بڑا جڑا جانور ہے وہ ایک بچہ دیندا ہے. اونٹنی گاں مجھ ایک بچہ تے بکری 1 2 حد رہے. جے ٹیڑھی ہوئے تے بہت زیادہ کوئی ایک دی 4 دے گی سال وچ ایک دفعہ. تے اے دی بنسبت حرام جانور کتیا ہے اور خنزیر ہے. 12 بچے، 8 بچے، 10 بچے. لیکن کدے کتیاں دے ریوڑ نظر نہیں آن گے. توجہ ہے، جدوں بھی ریوڑ نظر آن گے تے بکریاں دے نظر آن گے. کیوں؟ او حرام ہے. حرام اچ برکت نہیں، اللہ حلال اچ برکت رکھی ہے. اے قربان ہوندے نے، جڑا قربان ہوئے او دے وچ برکت ہے. تے جے تے برکت ہوئے رب انہوں مکن دیندا نہیں. توجہ ہے. تے سرکار فرمایا سونا جانور ذبح کریا کرو، خوبصورت ہوئے، لنگڑا نہ ہوئے، لولا نہ ہوئے، کانا نہ ہوئے، ویکھنے چ بھی سونا لگے. کیوں؟ اللہ خود بھی خوبصورت ہے. حدیث ہے تے اللہ خوبصورتی نو پسند فرماتا ہے. توجہ ہے. تو قیامت آلے دن صحابہ پوچھے یا رسول اللہ اور کی وجہ؟ فرمایا دنیا جڑا قربانی کرے اسے ٹائم گناہاں تو پاک، ایک ایک بال دے بدلے نیکی. تو قیامت آلے دن جدو بندہ قبر چو اٹھے گا، جسم وہ سلامت کیتا جائے گا، روح واپس پائی جائے گی. انہوں نے حشر دے میدان سفر کرنا ہے. بندہ مریا پاکستان، ایران، افغانستان، ہندوستان، دنیا دے کسے خطے تے مریا ہے. ایتھوں قبر چو اٹھ کے انہیں پہنچنا ہے اوتھے میدان عرفات ہے. تے کیویں سفر کرے گا؟ سرکار فرمایا ایک قبر چو بعد چو اٹھے گا. جڑے جانور قربانی کردا رہا ہے او جانور بڑے سونے سج سمر کے صحت مند ہو کے او دی قبر تے پہلے موجود ہون گے. اے اٹھے گا تے قربانی دے جانور تے سوار ہوئے گا. او دا قربانی دا جانور پرواز کردا ہویا اونوں بڑے فخر تے نال میدان عرفات تے لے کے جائے گا. توجہ ہے؟ بولو ذرا. ہن ایک بندے نے ماشاءاللہ 90 سال عمر پائی، 80 سال عمر پائی ہے. انہیں 60 سال قربانیاں کی تھی، انہیں 50 سال قربانیاں کی تھی، انہیں 40 قربانیاں کی تھی. ہر سال قربانی کردہ ہے. ہن سوال پیدا ہوندہ ہے بھی کیڑا جانوروں دی قبر تے آئے گا؟ نہیں سمجھے میری گل. بندے نے 50 قربانیاں کر لیاں نے، بندے نے 60 قربانیاں کر لیاں نے. او دی قبر تے کنے؟ حدیث پاک ہے او دی قبر تے جنیاں انہیں قربانیاں کیتیاں نے ساریاں ہون گیاں. سبحان اللہ بان دیئے استخارہ کر لے کرو. انہیں 20 قربانیاں کیتیاں 20 جوانور کھلوتے نے. انہیں 40 قربانیاں کیتیاں 40 کھلوتے نے. انہیں 60 کیتیاں نے تے 60 دے 60 آنگے. ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا تے سارے ایک دوجہ تو ود کے سونے بنے ہونگے. تے صحابہ کی تھی سونے ہیں پھر اوکے دے تے چڑھے گا بندہ تے ایک کے. کیوں بھائی؟ اوکے دے تے سوار ہوئے گا. ہر بندہ ہر سال ہی قربانی ماشاءاللہ کرتا ہے. او دا جدے تے دل کرے گا. جس جانور تے او دا دل میز تے چڑھنا ہے اس تے چڑھے گا. تے باقی او دے نال نالین دائیں بائیں پچھے فوج جا رہی ہے جانوراں دی. توجہ ہے. باقی امتاں وچوں فخر کرے گا ویکھو میں حضور دا غلام ہاں. جنینیاں قربانیاں کیتیاں تے باقی قربانیاں بطور اعزاز. انہوں انج سمجھو بھی اے جڑے ماشاءاللہ کھاندے پیندے لوگ جنہوں گھوڑیاں دا شوق ہوئے تے انہیں ایک نہیں کئی گھوڑے بننے ہوندے نے. چڑھنا انہیں ایک تے ہی ہوندہ ہے لیکن باقی خوبصورتی واسطے
سجا کے کھڑے کیتے ہوئے نے. اسی طرح وہ چڑھے گا جہدے تے مرضی وہ دل کرے گا, سواری وہ دے کرے گا, لیکن باقی جڑیاں سواریاں نے بطور اعزاز وہ دے نال ٹرن کی. تے کئی بندے سوچی پہ گئے نے بھی اسی بکرا تے کر نہیں سکتے, وڈا جانور سارا ساڈے تے واسطے استطاعت نہیں, اساں تے حصہ پانا ہوندا ہے. کیوں بھائی ہن کسے مجھ کیتی ہے, کسے چھوٹا کیتا ہے, کسے بیل کیتا ہے, وہ کی کرن گے؟ ہن ایک بیل تے بندے 7, نہیں سمجھے میری گل؟ بولو, ایک بیل ہونا تے بندے 7 ہونے نے, ایک ویڑ ہونی 7 بندے کتے کتے بہن گئے. یہ تو نہیں نا بھی کوئی کہے گا میں گردن تے بہ جاؤں گا تے کوئی کہے جناب میں تے پیچھے گومنٹ تے کوئی پوچھتے تے کوئی پوچھنوں قابو کیتی پھرنا ہوئے بھی انہیں 7 نو لے کے جو جانا ہے. کیوں بھائی تے جے کوئی انہیں 7 میں ایک کدا پلوان ہویا تے باقی نہیں تے ویسے چھٹی ہو جانی, وہ کلا ہی کافی ہے تے پریشانی والی گل. بولو بھی جڑے 7 حصے دار نے تے وہ 7 تے 7 اکو تے کیویں چڑھن گے؟ تے جانور دی تے کمبختی آ جانی ہے بھی 7 ہی میرے تے چڑھ جانے نے. تے وہ تے جانور وہ پیچھے پیچھے ہٹے گا بھی 7 پلوان ہے میں کدھر جاواں. سونے یہ بھی مسئلہ حل فرما چکے. ایتھے 7 حصے ایک جانور وچ نے, لیکن بروز قیامت اللہ پاک انہاں 7 نو ایک جانور تے سوار نہیں کرائے گا, بلکہ اپنے فضل و کرم نال ایک ایک حصے دے بدلے انہاں دی قبر تے ایک ایک جانور سواری دے طور تے بھیج چھڑے گا. توجہ ہے, ایک ایک جانور, بندے 7 سن, حصہ ایک جانور اچھے, لیکن وہ ایک دے وچوں اللہ 7 بنا کے انہاں دی قبراں تے کھڑا کرے گا. لیکن وہ 7 وچوں یاد رکھنا کوئی ایک بھی بد مذہب نہ ہوئے. توجہ ہے, جدوں بھی اگر حصہ پانا ہے جیدنال پانا ہے سارے صحیح العقیدہ یا رسول اللہ کہن والے ہونے چاہیے. ایک بھی بد مذہب ہے سارے دی قربانی رات دے. قربانی وہ دی قبول ہے جڑا نہ صحابہ دا گستاخ ہوئے, نہ اہل بیت دا گستاخ ہوئے, نہ حضور دا گستاخ ہوئے. یعنی جنہ دا آپس عقیدہ بھی رالدہ ہوئے, نیت بھی رالدی ہوئے. اگر ایک دا ارادہ گوشت کھاندا ہے سارے دی برباد, اگر ایک دا ارادہ ٹھیک نہیں سب دا خراب, اگر ایک دا عقیدہ درست نہیں کسے دی قربانی قبول نہیں. قربانی یہ جدنال حصہ پانا ہے پہلے پوچھنا ہے کہ بندہ بد عقیدہ یا بد مذہب تے نہیں, میں تے حصہ تا پاواں گا جے میرے نبی نو حاضر و ناظر مندا ہوئے گا, حضور دا علم غیب مندا ہوئے گا, نبی نو مختار کل مندا ہوئے گا, حضور دیاں شاناں مندا ہوئے گا. اس معاملے چ بڑی احتیاط دی لوڑ ہے. توجہ ہے, اس معاملے چ بڑی احتیاط دی لوڑ ہے. بعد رات کہہ چھڑ دینے بھئی مفتی صاحب اس معاملے چ بڑا شدت اختیار کر دینے, شدت اپنی ذات واسطے نہیں حضور دی ذات واسطے نہیں. ساڈا کام ہے کھول کے دسنا عقیدہ بیان کرنا, اے ذہن چ رکھنا گل. تے کئی اس موقع تے روڑا پا کے تے جناب پروں پنچایت جی بھی پہنچ جاندے نے, لو جی چودھری صاحب ویکھیا ہے انہیں نواں کٹا کھول لیا ہے, ایک کہندا یا رسول اللہ کہنا ضروری ہے تے فلاں ضروری ہے تے فلاں ضروری ہے. ایک پنڈ دے اندر نا توجہ ہے, ایک پنڈ دے اندر ہی روڑا اٹھیا, نمبردار دوئی کمپنی دا سی, بندے کٹے ہو گئے. مولوی صاحب کہندا جناب حصہ بد مذہب دا نہیں, بد عقیدہ لوگ دا حصہ سی رکھنا ہی نہیں. تے جناب نواں کام میں تے سننی سی کوئی تکڑا, انہیں کہا جناب کوئی عرض نہیں, اگر این جی کہیں دے نے 3 حصے اینا دے 4 میرے, اے جدہ مردی حصہ شامل کرن میں نو کوئی اعتراض نہیں, پر ایک حصہ میں اپنی مردی دا شامل کرنا. انہیں کہا کیڑا؟ انہیں کہا 3 اے اپنی مردی دے حصے پالن, 3 میں ایک میں حصہ اپنے غوث پاک دا پاواں گا. توجہ ہے, تے جدو غوث پاک دا نام آوے تے سجنہ دی ماں اونج مر جاندی. اسے واسطے صحیح ہولا. انہوں نے کہا نا بس یہ ساڑھا نہیں ہوندہ ہے دنالا سی ہیں جی ٹھیک ہے, یہ تے مشرک ہو گئے نے. میں کہا کملیا جی غوث پاک دا نام لین والی بندہ شرک ہو جاندہ, مشرک ہو جاندہ تے دنیا پھر کوئی مسلمان کیڑا بچنا ہے. تو جو ہے ہر قبر تے جانور کھلوتا ہوئے گا, اے اعزاز حضور دے غلامن ہوئے گا, اور کسے نبی دی امت نو اعزاز نہیں. کیوں کہ اونا دیاں قربانیاں تے آگ نے جلائیاں نے, اے تے حضور دے غلام نے جنہ دیاں قربانیاں رب قبول فرما کے اونا دیاں قبران تے سواریاں پیجیاں نے.
تے جدوں آندی ہے جانور ذبح کرن دی واری کوشش ہونی چاہیے کہ اناڑی کسائی نہ ہو فصلی کسائی نہ ہو تجربہ کار ہوئے لیکن ہاتھ او دے تو رکھاؤ جے دے چہرے تے سنت رسول ہوئی ہوئے تے نمازی تے پرہیزگار بھی ہوئے توجہ ہے جی ہاتھ کس تو رکھانا ہے جڑا نیک ہوئے نمازی ہوئے پرہیزگار ہوئے متقی ہوئے باشرہ ہوئے تاکہ سنت جو ہو رہی ہیں تے کرے تے او جے دے چہرے تے بھی سنت ہوئے اللہ سب نو رکھن دی توفیق عطا کڈے خوش نصیب ہو جانور نے جنہاں نو کو اللہ دا ولی ذبح کردا ہو اور اس تو بڑا خوش نصیب ہو بندہ ہے وہ جانور ہے جنہوں جناب بابا فرید نے ذبح کیتا ہونا کسے نو داتا علی حجویری نے ذبح کیتا ہونا کسے نو گوڑلے دے تاجدار نے ذبح کیتا ہونا کسے نو غوث پاک نے ذبح کیتا ہونا تے جڑی روایت میں پڑھنی عاشقاں دے دلے ٹھنڈ پہ جانی ہے میرے نبی جدو حج کرن گئے نا نہیں سمجھے میری گا جدو حضور حج کرن گئے تے حج دے موقع تے جانور قربان کرن دی جدو باری آئی تے ہر صحابی دی خواہش ہے میرا جانور خود میرا نبی ذبح فرمائے میرا جڑا جانور ہے نا وہ میرا نبی ہاتھ رکھے حضور ذبح فرمان قربان جامع امام الانبیاء سید الانبیاء العلماء مرد بیان کرنا ہر صحابی دی خواہش ہے حضور علیہ السلام جانور ذبح فرمان اے صرف سے مالکان دی ذمہ مالکان دی خواہش ہی نہیں صحابہ دی خواہش ہی نہیں رب کعبہ دی عزت دی قسم کا کے اکنا حدیث میں وقا سکنا وہاں ہر جانور دی بھی یہی خواہش ہے کہ میں نو ذبح کرن والا صحابی نہ ہوئے بلکہ نبیاں دا امام ہوئے حدیث ہے الاضافات الیومیہ دے اندر موجود ہے اور بھی بڑے لوگوں لکھی صحیح سند نال حدیث ہے ہر صحابی دی خواہش ہے میرا جانور حضور ذبح کرن تے میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے نے کملی والیا ساڑھے جانور کو اور ذبح نہیں کرے گا سونے اے ہاتھ تسا رکھنا ہے خدا دی قسم صحابہ فرماندے نے ایسا اپنی خواہشات پیش کر رہے ہیں ادھرو جانور خود بخود رسیاں توڑا کے حضور دی بارگاہ چاہ رہے ہیں گویا زبانے حال جو کہندے نے کملی والیا جے تواڈے ہتھوں موت نصیب ہو جائے تواڈے ہتھوں جناب والا ساڈی قربانی ہو جائے اس تو ود کے سانو کائنات دے اندر ہور کی چاہیدا ہے موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا سبحان اللہ موت آوے جے سرکار دے قدماں وچ یارو پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا قربان جامع عجیب مندر ہے صحابہ فرماندے نے حضور علیہ السلام نے ہاتھ اندر چھری پڑی ہوئی ہے میرا نبی جانور ذبح کرنے واسطے تیار ہو گیا ہے ادھر صحابہ فرماندے نے رب کعبہ دی عزت دی قسم عجیب منظر ویکھے آئے اے عجیب معاملہ ویکھے آئے اے عجیب منظر ویکھے آئے جانور خود بخود لین بنا کے کھلو گئے نے جتنے اٹھنے لین بنا کے کھلوتے نے اے جناب والا جانور ذبح کرنا ہوئے جڑا پیار ہوئے جانور نال لیکن جدو ذبح کرن دا ویلا آندا ہے جانور نو پتہ لگ جاندا ہے مینوں انہاں ذبح کرنا ہے او بھی نسدا رسیاں توڑاندا بچ جاندا ہے ایک بیل نو 20 بندے قابو کردے نے اٹھ نو ہور بندے قابو کرنے واسطے رسیاں باندھے نے جوڑ کے بن کے جناب گرا کے پھر چھری پھیر دے نے تاوی بڑا اوکھا قابو آندا ہے صحابہ فرماندے نے خدا دی قسم اساں پہلے اٹھ نو بنن دا ارادہ کیتا ہے میرے نبی نے فرمایا پرا ہو جاؤ اے نسل والا بھی نہیں اے بجن والا بھی نہیں ادھروں اٹھ
خود بخود آیا ہے. صحابی کہندا میں عجیب منظر ویکھیا ہے. اٹھ آیا ہے, انہیں حضور دے قدماں دے اندر اپنا سر رکھ دیتا ہے, اپنے گھٹنے ٹکا دیتے نے, خود بخود لیٹ گیا ہے, خود بخود حضور دے سامنے اپنی گردن جھکا لئیے. گویا زبان حال چپیا کہندا ہے کملی والیا جے تواڈے ہتھوں سانو اے موت نصیب ہو جائے دنیا دے اندر ساڈے تو وڈا خوش نصیب کیڑا ہوے گا. توجہ ہے کلے اسی عاشق نہیں بڑے نے کائنات دا ذرہ ذرہ حضور دا عاشق ہے. پروانے نو پتہ ہوندا ہے میں اے دے نیڑے جانا ہے تے مر جاؤں گا ختم ہو جاؤں گا. پتہ نہیں ہوندا پروانے نو میں شمع دے نیڑے جاواں گا جل جاواں گا, پر پتہ ہے جے اپنے محبوب دے کول جان نال موت ملدی ہے تے کوئی گل نہیں, دیدار تے ہوندا ہے نا. اٹھ آپ آ کے, اور میں حدیث تے لفظ وکھا سکنا. قربان جاواں سرکار دے صحابہ فرماندے نے عجیب منظر ہے, حضور ہاتھ رکھ دے نے, اٹھ تڑپدا بھی نہیں, بجدا بھی نہیں, نستا بھی نہیں. دوجے ویکھ رہے نے, جڑا پیچھے کھلوتا اگلے والے نو سر مار کے کہندا جلدی چل کیتے دیر نہ ہو جائے, متا سونے دے نہیں اساں چاہنے ہیں اج موت آوے تے سونے دے قدماں وچ آوے حضور دے ہتھوں آئے. ایتھے پھڑیا جاندا ہے جانوراں نو بنیا جاندا ہے, اوتھے آپ ہی آ رہے نے. تے عارفانہ سلطان ترجمہ کہندا ہے عاشق سوئی حقیقی جیڑا اتے قتل معشوق دے مننے عشق نہ چھوڑے اتے مکھی نہ موڑے, توڑے سے تلوارا کھنے ہوں جت ول ویکھے وے راز مہیدہ اتے لگے او سے بننے ہوں سچا عشقی وے حسین دا باہو سر دے راج نہ بننے ہوں. اچھی آواز نہ بولو ذرا سبحان اللہ. این جو حضور دی بارگاہ اپنے آپ اپنی حاضری پیش کر دینے, اور سونے فرمایا عید قربان کرن تو پہلے, عید دی نماز پڑھن تو پہلے قربانی نہ کرنا. میں نے یہ مسئلہ آج تک سمجھ نہیں آیا بھی لوگاں نو عید والے دن جلدی کیڑی شہدی ہوتی ہے. ایڈی اہم عبادت ہے, ادھر جلدی پئی ہوندی ہے, جتھے 6 بجے نماز ہوگی اتھے جا پڑھنی. کملے کو ہاتھی لاؤن گیا مسجد نو, اچھا تو پہلے ذبح کر کے تو میڈل گولڈ میڈل تینوں عمران خان دے دینا, جے تیرا پہلا نمبر ہو گیا تو کی مل جانا, تینوں کی ملنا ہے. ہر کم تسلی نال, وضو کرو تسلی نال, نماز پڑھو تسلی نال, عید پڑھو تسلی نال, قربانی بھی کرو تے تسلی نال. گھر چ 4 بندے نے تے پھر کہندے نے اوتھے تو چل جا, تو جلدی پڑھ کے آ کے اسی پڑھ کے آئیے تے پہلے گوشت بنیا پیا ہو. اچھا پہلے بن جائے گا تے پھر تیری جلدی قبول ہو جانی ہے. اللہ دلاں دے حال جاندا ہے. توجہ ہے, اللہ جلد بازی دی عادت شیطان دی ہوندی ہے. کوشش کر کہ تسلی نال ہر کام کر. تے جے کئی پھر مسئلے پوچھتے نے جی اے دسو ساڈا وچ حصہ ہے, ساڈا وچ حصہ ہے, لیکن کوئی ایک پہلے پڑھ کے آ کے ذبح کر لے تو کوئی حرج تے نہیں. میں کہا کملیا جیدہ جیدہ حصہ ہے, جیدی قربانی ہے, جدو تک او نماز نہ پڑھ لوے ادو تک او دی قربانی ہوندی. اور یہ مسئلہ حضور علیہ السلام دے دورے چ بھی آیا, سرکار دے دورے چ آیا. 2 صحابی, ایک صحابی دا نام میرے ذہن سے نہیں آ رہا, دوجے حضرت ابو ہریرہ نے, انہاں عید نماز پڑھن تو پہلے قربانی کر لئی. سرکار نو پتہ لگا, حضور فرمایا بھئی یہ تیرا گوشت حلال تے ہے پر قربانی نہیں ہوئی, قربانی پھر کر, قربانی پھر کرنی ہے, تو تیرا گوشت حلال ہے
جانور ذبح کیتا اللہ اکبر پڑھ لے کھا لے لیکن قربانی نہیں ہوئی قربانی ادو ہونی ہے جدوں عید دی نماز پڑھی جائے تے حضرت ابو ہریرہ کہندے نے کملی والا میرے کول تے ہور جانور ہی کوئی نہیں بکرے واسطے سال شرط ہونا پورا ہے تے میرے کول اور کوئی حضور فرمایا کچھ ہے صحیح یا رسول اللہ میرے کول تے 6 مہینے دا ہے میرے کول 6 مہینے دا بکری دا بچہ ہے تے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا نہیں سال پورا ہونا چاہیے ہر بندے واسطے شرط سال پورا ہوئے تے تاں 2 سال ہون وڈا جانور پھر قربانی ہوئے گا تے کہندے نے میرے کول 6 مہینے دا ہے حضور فرمایا چل تو 6 مہینے دا ہی کر لے تیری قربانی جانے میں جانا میرا رب جانے اہل سنت عقیدہ ہے کہ شریعت میرے نبی دی محتاج ہے میرا نبی شریعت دا محتاج نہیں میرا نبی جو کردہ رب شریعت بنا دینا حضور کھاندے نے شریعت بن دی حضور پیندے نے شریعت بن دی میرا نبی سوندہ ہے شریعت بن رہی ہے حضور جاگ رہے نے شریعت بن رہی ہے حضور بیٹھے نے شریعت بن رہی ہے میرا نبی کھڑا ہویا شریعت بن گئی حضور چل پہ شریعت بن گئی میرے نبی نے نکاح ہویا شریعت بن گئی حضور دی اولاد ہوئی شریعت بن گئی میرا نبی اپنے یاراں جنگ تے گیا ہے رب شریعت بنا دیتی ہے حضور مسجد چاہے رب شریعت بنائی حضور سفر شریعت بنی حضور حضرت شریعت بنی میرا نبی زمین تے وے اے بھی شریعت بنی ہے لا مکانہ تے گیا رب اے بھی شریعت بنا چھڑی ہے توجہ نہیں کی تھی میری گال تے حضور شریعت محتاج نہیں شریعت در مصطفیٰ دی محتاج جے دے واسطے جو چان میرا نبی حلال کر دے جے دے واسطے جو چاہے حرام کر دے نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ ایک بیک وقت 4 نکاح کر سکتا استطاعت رکھدا ہوئے کہ جدو واری آئی میرے علی دی سونے فرمایا تو جدو تک تیرے نکاح وچ میری بیٹی فاطمہ ہے تو دوتا بھی نہیں کر سکتا تے نہ علی اتراض کیتا ہے تے نہ رابع کے محبوبہ ہے کیڑی گل لے شریعت سب واسطے برابر ہے رب نے فرمایا سونے جو تو آکھے جدو کعبہ تیرے کہن تے بدلا چھڑے آئے اچھا اچھا بول ذرا سبحان اللہ سونا حرام ہے مرد واسطے حرام ہے سراقہ بن مالک نے حضور نے فرمایا کیسر و کسرا دے کنگن تو پائیں گا تے انہیں کنگن پائے حضرت عمر نے پوائے تے کوئی پوچھ دے کہ جناب سونا مرد واسطے حرام ہے حضرت عمر فرمان دے ہر مرد واسطے حرام ہے حضور نے فرمایا ہے اے دے واسطے حلال ہے بھی حضور نے فرمایا ہے اور میں حدیث پیش کرنا ایمان تازہ ہوئے گا نبی پاک دی فرمان دے نے صحابہ جی آقا فرمایا حج فرض ہو گیا ہے ایک بندہ کھڑا ہو گیا آمین یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے حضور چپ ہو گئے وہ بہ گیا حضور فرمایا صحابہ حج فرض ہو گیا ہے سارے صحابہ کہتے ہیں جی یا رسول اللہ وہ بندہ پھر کھڑا ہویا آمین یا رسول اللہ ہر سال فرض ہے حضور چپ ہو گئے تیجی مرتبہ حضور فرمان دے حج فرض ہو گیا ہے سارے صحابہ چپ نے پھر کھڑا ہو گیا حضور ہر سال فرض ہے حضور چپ ہو گئے گفتگو ختم ہوئی تے میرے نبی نے فرمایا جے میں کہہ دیندہ نا ہاں ہر سال فرض ہے فرمایا پھر رب نے ہر سال فرض کر دینا سی ایسے واسطے میں چپ رہا تاکہ میری امت مشقت سے جنا پوے پتہ لگیا جو زبان مصطفیٰ جو نکلے رب ان کی کر دیندہ ہے اے تے روزہ ٹوٹ جاوے تے بندہ آکے کہندہ حضور روزہ ٹوٹ گیا فرمایا 60 روزے رکھ حضور نہیں رکھ سکتا 60 مسکینہ نو کھانا کھوا حضور نہیں کھلا سکتا فرمایا پھر بہ جا بہ گیا کھجوراں دا ٹوکرا آ گیا حضور فرمایا جا وانڈ مدینے دے غریباں نو واپس آ کے کہندا حضور میرے تو بڑا غریب ہی کوئی نہیں حضور فرماندے نے پھر آپ کھا تے بچیاں نو کھوا تیرا روزہ جانے میرا رب جانے ایک بندہ آ گیا حضور میں نماز میں کلمہ پڑھنا ہے فرمایا پڑھ حضور کی کرنا ہے فرمایا تینو جناب والا اے روزے رکھنے پہنے حج کرنا پہنے زکاة دینی پہنی جہاد کرنا وہ کہندا ساری گلاں ٹھیک نے کوئی اور فرمایا 5 وقت نماز سوچی پہ گیا میں 5 تے نہیں پڑھ سکتا حضور فرمایا کنیاں پڑھ سکنا کہنے لگا میں تے 2 ہی پڑھ سکنا فرمایا چل تو 2 ہی پڑھ لیا
اجے پوچھنا حضور دا کی اختیار ہے؟ میں تو مالکی ہی کہوں گا کہ وہ مالکی کے حبیب۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے فرمایا میں تو مالکی ہی کہوں گا کہ وہ مالکی کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ جدو سبحان اللہ، اچھی بات نہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ یعنی محبوب محب میں نہیں میرا۔ آئیسا فرماندے نے دسو انہوں بھی جدو رب انہاں دے بولن نو اپنا بولنا آکھے، جے دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکے، ید اللہ فوق ایدیہم، جے دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکے، ہوگا کافر جیڑا وکھ آکے، جے دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکے، ہوگا کافر جیڑا۔ اچھی بولو ذرا، توجہ ہے؟ جد بولن رب اپنا بولنا آکھے، دسنا اے وے کہ شریعت در مصطفیٰ دی محتاج ہے، میرا نبی شریعت دا محتاج نہیں، اے وے اہل سنت دا عقیدہ۔ حضور فرمایا تو قربانی کر لے، تیرا 6 مہینہ دا بھی قبول ہے، تے کسے صحابی اعتراض نہیں کیتا۔ آج تک میری نظر جو ایسی کوئی روایت نہیں گزری کہ حضور کوئی گل کیتی ہوئے تے کسے صحابی کو کیوں آکھیا ہوئے یا اعتراض کیتا ہوئے تے جنہیں کو ایک دیواری تدار کیتا حضور میں ہے ہی منافق۔ صحابہ کے اندر منافق ہے جڑا حضور گل تے گل کرے ہو مومن ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے سانو سونا عقیدہ عطا فرمایا، اللہ ایسے عقیدے تے موت عطا فرمایا۔ قربانی دے بے شمار مسائل نے